یہودیوں نے نبوت کا انکار کر دیا تھا، اور انکار کیوں کیا تھا؟ یہودیوں کے لیے ان کا دین جو ہے وہ رواج بن چکا تھا، آباء و اجداد کا دین۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کوئی پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ ان کے دنیاوی مفاد اور مصلحتوں سے وہ ٹکراتی تھی، اور عرب کے مذہبی ڈھانچے میں انہیں سرداری مل چکی تھی۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیتے تو یہودیوں کی یہ سرداری، احترام، محبت جو لوگوں کی طرف سے مذہب کی وجہ سے ان کو حاصل ہو چکی تھی، ان کو چھوڑنا پڑتی۔ ان کو نظریں نیازیں ملتی تھی، عوام کی محبت ملتی تھی، توجہ ملتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر اس نبی کی بات مان لی جائے تو ہماری مذہبی بڑائی ختم ہو جائے گی۔ وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو جو لوگ دنیا میں کسی مذہبی مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے میں کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ اصل میں وہ اپنی خود ساختہ عزت کی مسند سے خود کو اتارنا نہیں چاہتے، اپنی زندگی کا ڈھانچہ بدلنا نہیں چاہتے، ڈومیننٹ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ اس لیے جو لوگ مذہبی طور پر کوئی مسند حاصل کر لیتے ہیں، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کے لیے حق کی دعوت پر لبیک کہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی بڑائی پر، ان کی ذات کی بڑائی پر چوٹ پڑتی ہے نا۔ تو حق کو قبول نہ کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تکبر ہوتا ہے نا، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی تکبر کی وجہ سے، ذات کی بڑائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا فَلْتَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے مراد دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان کر دینا ہے، اور دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا، یہ تو فنا ہو جانے والا ہے۔ یعنی وہ دنیا میں منصب کی خاطر ایسا کر رہے تھے، اور مال کی ہوس میں ایسا کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ بس انہوں نے ادنا چیزوں کو آیات الہی پر ترجیح دی، یعنی اللہ کے آیات کا انکار کر دیا، حق کا انکار کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ حق کو قبول کر لیں گے تو وہ دنیاوی کچھ نعمتوں سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے۔ علم تو تھا ان کے پاس، مذہبی سرداری بھی تھی، مگر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اس لیے نہیں عطا کیا کہ وہ دنیا میں اپنی اچارہ داری قائم کر لے، یا مذہبی سرداری قائم کر لے، یا کسی مسند پر بیٹھ جائے اور حق بات کو قبول نہ کرے۔ علم تو انسان کے اندر خشیت اور تقوی پیدا کرتا ہے، لیکن جب علم کے ذریعے انسان دنیا کمانے لگ جاتا ہے، پھر اس کو حق بات کی سمجھ نہیں آتی، نہ حق کو وہ قبول کرتا۔ اور میرے سوا کسی سے نہ ڈرو، یعنی تمہارے دلوں میں میرے سوا کسی سے ڈر نہ ہو، تاکہ کہیں تم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے بڑوں پر بھی عذاب آیا جو اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، پھر انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ تو جو انسان صرف اللہ سے ڈر کر رہے گا وہ کبھی بھی اللہ کے آیات کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچے گا، یعنی حق کو نہیں ٹھکرائے گا دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کی خاطر۔ آیت نمبر 42 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور دوسرا حق کو چھپانا۔ ان دو باتوں سے اللہ نے روکا ہے۔ دیکھیں، لوگ دین میں کس کی پیروی کرتے ہیں؟ دین میں کس سے رہنمائی لیتے ہیں؟ عالم سے نا، علم والے سے۔ تو اہل کتاب چونکہ علم والے تھے، ان سے یہی توقع تھی کہ وہ علم کو واضح کر کے بتائیں اور حق اور باطل کو واضح کر دیں اور لوگوں کے لیے سیدھا راستہ واضح کر دیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حق اور باطل کو ملا دیا اور حق کو چھپا دیا۔ حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے؟ جھوٹی تعویلیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہودی حق پر باطل کا لباس پہنانا چاہتے تھے، یعنی غلط تعویلیں کرنا، غلط باتیں کرنا، اور پھر اسے یہ ظاہر کرنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہودی حق کو چھپا کر باطل کا غلبہ دیکھنا چاہتے تھے، ظاہر ہے وہ اسلام کو غالب ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔
کہ ان کی مذہبی سرداری قائم تھی، لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے، ان کا علمی روب تھا، مذہبی شان تھی۔ لوگ یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی دعوت کے بارے میں پوچھتے تھے، تو یہودی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر پوچھنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے یا آپ پر کوئی الزام لگا دیتے کہ حق ان پر مشتبہ ہو جائے۔ تو یہ جھوٹا پراپوگنڈا وہی دراصل باطل کا رنگ تھا جسے حق کے ساتھ ملایا جا رہا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا برحق ہے۔ آج کے دور میں بھی دیکھیں حق کو باطل کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ کیسے ملایا جاتا ہے؟ یہ باطل کے کئی اصولوں کو اسلامی اصول سمجھنا اور انہیں اسلام کا نام دے کر رائج کر دینا، کاروبار کے سودی طریقے کو اسلامی کہہ دینا، غیر اسلامی عدلیہ کو اسلامی عدلیہ سمجھنا، پارلیمنٹ کو مجلس شورا سمجھنا، غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین کی طرح قبول کر، بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا گیا کہ حق واضح ہی نہ۔ پھر آج دیکھیں ایک تو جہالت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ منسوخ کر دی گئی جہالت کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو علم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ باطل رسوم و رواج پر قائم رہتے ہیں، بدعات میں پڑ جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اب خاندان میں ہمارا نام نہیں رہے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم نے یہ رسوم و رواج پورے نہ کیے۔ تو بظاہر نیکی کے نام پہ بہت سارے ایسے کام کر سکتے جس کے لیے اندر سے یہ سوچ لو کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہمارے خاندان والے ہمیں کیا کہیں گے۔ تو اس طرح انسان بہت سی بدعات کر گزرتا ہے، بہت سی بدعات میں ملوث ہو جاتا ہے اور اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور اس کے پیچھے دو رویے ہوتے ہیں، ایک رویہ جہالت کا، کیونکہ ظاہر ہے جاہل کو تو نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ کر گزرتا ہے، اور دوسرا رویہ جو ہوتا ہے وہ ظلم کا ہوتا ہے، کیونکہ ظالم جو ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن پھر بھی کر گزرتا ہے اپنی ذات کی بڑائی کی وجہ سے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو پھر میرے مجھے کیا کہیں گے۔ بہت سے ایسے کام جو سنت سے ثابت نہیں ہے اور جنہیں نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے، تو یہ بھی حق کو باطل کے ساتھ ہی ملانا ہے نا۔ اور یہود حق کو چھپایا، اور حق کو چھپانے سے کیا مراد ہے کہ حق بات پتا ہو لیکن دوسرے کو نہ بتائی جائے، جو لوگ سچے دین کی دعوت لے کر اٹھیں ان پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا جائے تاکہ لوگ نہ صرف رات کے بارے میں بلکہ دین کے بارے میں بھی شک میں پڑ جائیں۔ تو یہود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں بشارتیں تھیں اس کو چھپاتے تھے۔ مجاہد جو کہ مفسر قرآن ہیں کہتے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارتوں کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اور ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں پاتے ہو۔ آج بھی دیکھیں حق کو کیسے چھپایا جاتا ہے، اصل تعلیمات کو آنے والی نسلوں سے چھپایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں اسلام کا کتنا حصہ ہے، ہمیں کتنا کم آگاہ کیا جاتا ہے ہمارے مذہب کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، ہماری تاریخ کے بارے میں، مسلم ہیروز کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کے بارے میں، اور اللہ کے احکامات کو چھپایا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو بات اس دور کی تھی، آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اور اسلام پر طرح طرح کے شبہات ڈال کے اعتراضات کر کے حق بات کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے حقوق کے نسواں اور آزادی نسواں کی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو برابری کے حقوق نہیں دیے، تو یہ اسلام پر شبہ ڈالنا، اسلام پر اعتراضات اٹھانا اور حق کو چھپانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہودیوں تم اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے ہو اللہ کے احکامات کو، اور تم جانتے ہو کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں، اور تم جانتے بوجھتے حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو اور حق کو چھپا رہے ہو۔ آیت نمبر 43 ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز شروع کرو، کیونکہ نماز سے ہی ایک انسان کا تعلق رب سے جڑتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کی گئی، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی مستحق لوگوں کو اپنے مال میں سے وہ حصہ دو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمہارے مال میں مقرر کر رکھا ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں عائد کرتا فریضہ ہے
جو ہر صاحب استطاعت پر ہر سال مقررہ شرح کے مطابق فرض ہے۔ پھر فرمایا ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہود کی صلاۃ میں رکوع نہیں تھا۔ اس آیت کے ذریعے انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ تفسیر القرآن کی روایت ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے منافقین کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں اور پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لیں۔ یہ تفسیر الرحمن کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 38 پر۔ اور اس آیت سے باجماعت نماز کا واجب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ آیت نمبر 44 ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی اور ایمان کا حکم دیتے ہو، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور اسلام میں داخلے کا حکم دیتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو ایمان اور بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہو، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے۔ تو دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ رویہ ہے۔ جب بھی دین ایک پیشہ بن جاتا ہے تو دین کو لے کر چلنے والے زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کے عمل میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، ہدایت اور عمل کا آغاز انسان اپنی ذات سے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبان کاٹے جا رہے تھے، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں جو گفتگو تو بہت اچھی کرتے ہوں مگر ان کا اپنا عمل اپنی ہی گفتگو کے خلاف ہو، یعنی قول و فعل میں تضاد ہو۔ لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیں، لوگوں میں تو بہت اچھی تقریر کر لیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں اپنی ہی کہی ہوئی بات کے خلاف چلیں۔ تو ایسے بے عملی کے رویے کی وجہ سے انسان کی اپنی ذات اور معاشرے کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ بے عملی کے رویے کی وجہ سے انسان کو جو اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، لوگوں پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں تھا۔ لوگ جو ہے ایسے داعی کا عمل دیکھ کے وہ خود بھی عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ حجت بنا لیتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا علم ہے، یہ ایسے کر رہا ہے تو ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ دعوت مشکوک ہو جاتی ہے، دعوت دینے والے مشکوک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، دین سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، انتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی عقل تو انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے، یعنی انسانی عقل جو ہے اس کے ذریعے انسان نفع مند چیز اور بھلائی کا شعور حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے انسان ایسی چیزوں سے بچتا ہے جو اسے نقصان دینے والی ہیں۔ تو کیا عقل انسان کو یہ بات نہیں سجھاتی؟ کیا عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس بات تک نہیں پہنچتا کہ وہ جس چیز کا حکم دوسروں کو دے رہا ہے اس کو سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جس چیز سے وہ دوسروں کو روکتا ہے اس کو سب سے پہلے خود رکنا چاہیے؟ اور اگر کوئی دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور خود اس پر عمل نہ کرتا ہو، دوسروں کو برائی سے روکتا ہو اور خود نہ رکتا ہو، تو یہ چیز اس کی جہالت اور اس کے بے عقل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ نے کہا افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جس چیز کا حکم دے دوسروں کو اور جس چیز سے دوسروں کو روکے، اس کے لیے سب سے پہلے خود اس پر عمل کریں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اور
اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ تمام امور میں صبر کی تمام اقسام سے مدد لے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام امور میں اللہ سے مدد مانگے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور صبر کی قسمیں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا۔ ظاہر بعض اوقات انسان کو نماز پڑھنا اگر مشکل لگ رہا ہے پھر بھی انسان اٹھ کے پڑھتا ہے، سخت سردی میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، بستر سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کو اپنے نفس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، نفس کو باندھنا پڑتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا یہاں تک کہ اسے ترک کر دے، یعنی دل چاہتا ہے کہ انسان یہ کام کر لے لیکن اپنے آپ کو روک کے رکھے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جانا، اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو ہر معاملے میں انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کو بڑی مدد ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کی مدد کس کو آتی ہے؟ صبر کرنے والوں کو۔ تو جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور نماز جو ہے اس کے ذریعے کیسے اللہ کی مدد ملتی ہے؟ چونکہ یہ نماز جو ہے ایمان کی میزان ہے، یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ظاہر ہے وہ نماز ادا کرے گا، اور نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہر معاملے میں نماز سے مدد دی جاتی ہے، یعنی جب انسان کو کوئی بھی معاملہ درپیش ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ مشکل معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوتا تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام کیا۔ صبر سے مدد لینے کو کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس سے انسان کے اندر استقامت آتی ہے، انسان کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے۔ صبر کی جزا ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور دنیا میں بھی صبر جو ہے اس کی وجہ سے انسان کو مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، حق پر چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور نماز کا پڑھنا، اس میں تو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نماز دراصل اپنے رب سے ایک ملاقات ہے، تو انسان کا دل اس ملاقات سے خاص تعلق میں بندھ جاتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، یعنی نماز جو ہے وہ مشکل گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے، بہت بڑی لگتی ہے لوگوں کو، مگر جو خشوع کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ کوئی مشکل نہیں لگتی، ان پر کوئی شاق نہیں گزرتی، ان کو کوئی بڑی نہیں لگتی، ان پر تو بہت ہلکی ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر خشیت الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی جو امید ہے ان کے اندر، اس کے لیے ان کے اندر ایک شرح صدر ہے، تو شرح صدر کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جس شخص کو ثواب کی امید نہیں، جو اللہ سے ڈرتا نہیں، اس کے اندر تو ایسی کوئی موٹیویشنل فورس ہی نہیں ہے جو اس کو نماز پہ آمادہ کرے، تو ایسے شخص کے لیے نماز بڑی بوجھل ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں خشوع خضوع کون سے لوگ اختیار کرتے ہیں؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور ان کا رب ان کو ان کی جزا دے گا، تو یہ یقین جو ہے عبادت کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اپنے رب سے ملاقات کا جو یقین ہے یہ پھر انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے، یہ یقین انسان کو نیکی کے کاموں پہ آمادہ کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کی طرف لوٹ جانے کا احساس کیسے رہے انسان کو؟ یعنی انسان بھول جاتا ہے نا یہ بات، انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، میں کیا ہوں، مجھے کس چیز سے میرے رب نے بنایا ہے۔ کچھ برس پہلے میرا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا، یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، کس نے مجھے طاقت دی، کس نے راستہ بنایا، آج جہاں پر میں ہوں کون مجھے یہاں تک لے کر آیا۔ تو جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ لوٹ کر جاتا ہے، تو مجھے بھی اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے، یہ کوئی مستقل جگہ تو نہیں ہے۔ جب انسان کائنات پر مسلسل غور و فکر کرتا رہتا ہے تو انسان کو اپنے لوٹ جانے کا احساس رہتا ہے۔ تو وہ لوگ اپنے ہر معاملے میں نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد مانگ سکتے ہیں۔ جو خشوع و خضوع کرنے والے ہیں ان کے لیے نماز بڑی ہلکی ہوتی ہے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ تھا رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں ہم نے بنی اسرائیل کو دیے گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغصوب لوگوں کے راستے سے بچا لے۔
اور اپنے اطاعت کے راستے پہ چلا لے. اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، رکوع نمبر 5 ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اس رکوع کے حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہے یا آپ کوئی اپنی لرننگ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو رکوع نمبر 6 کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر لیں. نہیں میم، نیکسٹ رکو اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، کوئی سوال نہیں ہے، چلیں رکوع نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندعو ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم رکوع نمبر 6 کو دیکھ رہے تھے اور رکوع نمبر 6 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ احکامات دیے ہیں. رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حق کا علم عطا کیا تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے انہیں شریعت کا علم دیا تھا، انہیں ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنما بنایا تھا تاکہ وہ سب انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر بہت بڑی نعمت تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام دوسری بار اس لیے یاد دلایا ہے، پیچھے 5ویں رکوع میں بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو. اب دوبارہ اس رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی. کیوں یہ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کے شکر گزار بن جائیں، قرآن پاک پر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور قرآن کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. اللہ کا بنی اسرائیل پر یہ انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے چنا تھا. لیکن اب امامت چینج ہو رہی تھی، اب یہودیوں سے امامت جو ہے مسلمانوں کے پاس جا رہی تھی. ان کو فضیلت ملی تھی اس اعتبار سے کہ ان پر کتاب نازل کی گئی، ان میں رسول بھیجے گئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ان کے آباء و اجداد تھے. تو اللہ نے ان کے آباء و اجداد کو فضیلت عطا کی تھی، تب وہ حق پر قائم تھے. اب جب کہ یہ حق پر قائم نہیں رہے، انہوں نے سرکشی کی، اب جو ہے امامت کی ذمہ داری ان سے لے کے امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے اور انہیں حکم ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بن جائیں. اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، یعنی اپنے خاص کام کے لیے چنا تھا. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار رسول بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ ان کے ذریعے دوسری قوموں کو خبردار کیا جائے اور سب کو کائنات کی سب سے بڑی سچائی یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتا دے. اور یہ ذمہ داری یہودیوں کی تھی، لیکن ان کے بعد اب یہ منصب امت مسلمہ کو دے دیا گیا. اب یہ بات ان سے قبول نہیں ہو پا رہی تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہودی چونکہ ایمان نہیں لا رہے تھے اور ان سے کہا جا رہا ہے اس دن کا حوالہ دے کے، قیامت کے دن کا، کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی قریبی رشتہ دار کام نہیں آئے گا،
جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ سورہ عبس میں ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے بے نیاز ہوں گے، کسی جان کو کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی انسان کسی کے لیے کچھ تھوڑا سا بھی یا زیادہ کام نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی اس دن کوئی قبول کی جائے گی۔ یعنی دنیا میں تو انسان اپنے کوئی سفارشی ڈھونڈ لیتا، اپنا کوئی کام بنانا ہو تو اس سے خود بن نہ رہا ہو تو وہ کہتا ہے چلو میرے جو تعلقات ہیں میں انہیں استعمال کر لیتا ہوں، فلاں کی سفارش فلاں کی سفارش فلاں سے کہہ کے دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن آخرت میں قیامت کے دن کوئی سفارشی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ میں کچھ پیمنٹ کر کے تو اپنی جان بچا لوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس سے کوئی کسی قسم کا فدیہ یا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بدل نہیں لیا جائے گا، اس کو اپنے کیے کی پوری پوری جزا ملے گی، سزا یا جزا ملے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور چوتھی بات اس دن کے متعلق کیا ہے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی کسی طرح سے ان سے سزا ہٹانے کے لیے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد انہیں نہیں آئے گی، نہ ان کے پاس اس دن کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ہر چیز بندے پر واجب کرتی ہے کہ وہ مخلوق سے تعلق اور امید کو قطع کر دے، اور دنیا میں ہی قطع کر دے کہ مخلوق تو اسے ذرا بر نفع پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتی اور اسے نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، جو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اسی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے، اس کے احکامات کو بجا لایا جائے۔ لیکن بنی اسرائیل جو تھے وہ بگاڑ کا شکار تھے، ان کی فطرت بگڑ چکی تھی کیونکہ ان کے عقیدہ آخرت میں خرابی آ چکی تھی، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے تھے اور قرآن پاک کا انکار کر رہے تھے، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ چکے تھے کہ ایک نبی آئے گا، آخری کتاب ابھی نازل ہوگی۔ جب وہ سب ہو گیا تو یہ اپنی ہی کتاب کا انکار کرنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ایک اور نعمت یاد دلائی ہے بنی اسرائیل کو، فرمایا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ دیکھیں رکوع کے آغاز میں ہی اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، تفصیلاً اب ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یاد دلایا ہے، ہم تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، تمہیں ذلت امیز عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا، اس نے بیٹوں کو ذبح کیا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا۔ کیوں بیٹوں کو ذبح کرتا تھا؟ اس کو کسی کاہن نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو الٹ دے گا، اور وہ اس خوف سے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کروا دیا کرتا تھا، قتل کروا دیا کرتا تھا، اور وہ اس طرح بنی اسرائیل کی تعداد کو بھی کم کر رہا تھا اور اپنے تخت کو بھی بچا رہا تھا، اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، ان کو لونڈیاں بنا لیتا، ان کو باندیاں بنا لیتا، اور ظاہر ہے وہ آل فرعون کے جو ہیں وہ ان کی خادمائیں بن کے رہتی، ان کی باندیاں بن کے رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی کہ بیٹوں کے قتل کے ذریعے تمہاری نسل ختم کی جا رہی تھی، تمہاری عورتوں کو خادمائیں بنایا جا رہا تھا، انہیں ذلیل کیا جا رہا تھا، ان پر غلبہ جو ہے اور تسلط حاصل کیا جا چکا تھا اور ان سے مشقت لی جاتی تھی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی آزمائش سے، کتنی بڑی مصیبت سے تمہیں نجات عطا کی، تو تمہیں تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ انعامات کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ تاکہ بنی اسرائیل کے اندر جھکاؤ آئے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت یاد دلائی ہے بنی اسرائیل کو کہ جب تم سمندر پار کر رہے تھے اور تمہارا پیچھا آل فرعون کر رہے تھے، جب ہم نے موسیٰ کو وحی کی تھی کہ راتوں رات میرے بندے کو لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا لو، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ اور نہ تمہیں ڈر لگے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا تھا، اور بڑا پرپیچ پہاڑی سلسلہ تھا، پیچھے لشکر تھا، سامنے سمندر تھا، آگے پہاڑی پہاڑ تھے۔ اب جائیں تو یہ بنی اسرائیل کہاں جائیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ سمندر پر اپنا عصا ماریں۔ سمندر پر جب عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا اور درمیان میں سے خشک راستہ بن گیا۔ اب اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سمندر پار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی۔ جب یہ سمندر پار کر گئے تو آل فرعون بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اسی خشک راستے پر چل پڑے، اور اللہ کے حکم سے سمندر مل گیا، یعنی جو بیچ میں راستہ بنا تھا اس میں پھر جو ہے سمندر آپس میں مل گیا اور آل فرعون غرق ہو گئی، اور یہ سب کچھ بنی اسرائیل نے دیکھا تھا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ جب ان کا پیچھا کیا تو سمندر کے پانی نے انہیں ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا، اور یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل کے لوگ۔ فرعون غرق ہوا۔ اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہودیوں کو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ خوشی کا دن ہے، اللہ نے اس دن یہودیوں کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو آپ نے فرمایا موسیٰ کی سنت کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ آپ نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور پھر آپ نے کہا تھا کہ یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک روزہ ملا کے رکھا جائے، یا 9 کا یا ساتھ میں 11 کا، یعنی خالی 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانی شعور کو بیدار کیا ہے کہ کس طرح تم اپنے سامنے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کیسے اس میں سے خشک راستہ بنا، اور پھر تم نے سمندر کو آپس میں ملتے ہوئے بھی دیکھا کہ کیسے اس نے آل فرعون کو ڈبو دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت تمہیں دکھائی ہے، اپنا اختیار تمہیں دکھایا ہے، اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھائی ہے۔ تم کیسے اللہ کے احکامات کے سامنے جو ہے وہ سرکشی کرتے ہو، کیسے اللہ کے لشکر کے سامنے انسان بے بس ہو جاتے ہیں۔ پانی ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا پاکستان میں کتنے علاقوں میں سیلاب آیا ہے، اور پانی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ کے حکم سے جو ہے نا، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ انسانوں کو اور ان کی ضروریات زندگی کو، باقی مخلوقات کو ڈبو کر لے جاتا ہے۔ تو کس طرح پانی اللہ کے حکم سے آپس میں مل گیا اور آل فرعون غرق ہو کر رہ گئے، اور یہ بنی اسرائیل سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل کو کیوں یاد دلایا جا رہا ہے، کیوں احساس دلایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ اپنی سرکشی اور نافرمانی کے رویے سے باز آ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ مقرر کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں کیا فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تھا۔ کیوں بلایا گیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شریعت کا علم عطا کریں، یعنی اپنی کتاب عطا کریں۔ پیچھے سے قوم نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، یعنی وہ کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے آیا، اس کے پیچھے تم نے کیا کر لیا؟ تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، حالانکہ یہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔
اب ہوا کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور پیچھے سے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے پاس زیورات تھے، اور ان کے پاس ایک بوجھ تھا نا، غیر اپنا سامان لے کر، قیمتی سامان تو لے کر وہاں سے نکلے تھے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری، اس نے سب سے کہا کہ یہ سارا کچھ، یہ جو سونا چاندی وغیرہ ہے یہ مجھے دے دو۔ اس نے انہیں پگھلایا، اسے بچڑے کی شکل دی، اور اس سے ایک آواز آتی تھی جب ہوا اس سے گزرتی تھی نا۔ جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ریزوننس پیدا ہوتی ہے جب ہوا گزرتی ہے نا، تو ایک خالی جیسے کوئی جگہ ہو تو اس میں سے جب ہوا گزرتی ہے تو ایک ریزوننس، ایک گونج پیدا ہوتی ہے۔ تو جب وہ گونج پیدا ہوتی تھی تو سامری نے کہا یہی تو تمہارا معبود ہے، یعنی اس میں سے آواز آتی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اس سے برکتیں مانگنے لگے، حالانکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا چکے تھے۔ ایمان لانے کے باوجود شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل کا پرابلم کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ یہ غلام قوم تھی۔ جو غلام قومیں ہوتی ہیں نا، جن کی غلامی والی ذہنیت ہوتی ہے، جنہوں نے ایک لمبا عرصہ غلامی میں گزارا ہوتا ہے، وہ نا اتنی جلدی جو ہے نا وہ دلائل اور سوچ بچار اور عقل سے کام نہیں لیتے، وہ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، فوراً فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ انہوں نے رستے میں ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور انہوں نے بھی جیسے سامری نے ان کو بہکایا تو انہوں نے بھی بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا، کیونکہ گاؤ پرستی کی بیماری ان کے اندر ہمسایہ قوم سے آئی تھی۔ ان کے ہمسایہ قوموں میں جو ہے گائے کی پوجا کی جاتی تھی، مصر اور کنعان میں اس کا رواج تھا۔ یہ غلام تھے تو آہستہ آہستہ انہوں نے یہ چیز بھی، یہ بیماری بھی ان کے اندر آ گئی۔ سامری نے جب بچڑے کی صورت بنائی تو انہیں کچھ بھی عجیب نہیں لگا، یعنی شرک کرتے ہوئے انہیں کچھ بھی تعجب محسوس نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم تو تھے ہی ظالم، یعنی شروع سے تمہارا رویہ جو ہے نا وہ سرکشی والا، ظلم والا ہے۔ تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی شرک کرنے والے تھے۔ تم پر حجت تمام ہو چکی تھی، قائم ہو چکی تھی، تم جانتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا کر شرک جیسا ظلم کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پرستی جیسا گناہ اور جرم معاف کر دیا، اور اس توبہ پر شرط کیا رکھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے ان کے اس شرک سے انہیں معاف کر دیا تاکہ لوگ شکر گزار بن جائیں۔ احسان کی قدر شناسی اور اس کا زبان سے اقرار کرنا شکر کہلاتا ہے، کہ تم اللہ کی نعمت کا اعتراف کرو کہ اس شرک جیسے جرم کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ اور معافی کیسے ملی تھی؟ کہ جنہوں نے شرک کیا تھا اور ان کو شرک سے روکا نہیں، جن لوگوں نے، وہ قتل کریں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا تھا، اور جنہوں نے روکا بھی تھا اور خود بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے ان کو صرف معافی ملی، اور باقیوں کو جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پاک کیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتیں کوہ طور پر کیوں بلایا؟ انہیں کتاب دینی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا۔ کیوں عطا کیا؟ تمہارے لیے عطا کیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور سیدنا مجاہد کہتے ہیں فرقان سے مراد کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے، یعنی دین کا علم اور فہم ہے جس کی وجہ سے انسان کو اچھائی اور برائی میں فرق پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی کتاب کسی قوم کو کیوں دی؟ جب بھی دی تو کیوں دی؟ کیونکہ اس کتاب میں اللہ کی طرف سے احکامات ہوتے ہیں جس میں انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے، اور پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اور فرقان کیوں دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ، تاکہ تم دین و دنیا کے تمام معاملات کے لیے حق کو پہچان جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، اور یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اپنے رب، اپنے پروردگار کی طرف، یعنی
یہ جو شرک تم نے کیا ہے، یہ جو بچڑے کو تم نے معبود بنایا ہے، یہ جو ظلم تم نے کیا ہے، تم اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے جانوں کو قتل کرو۔ کیسے قتل کرو؟ قتادہ کہتے ہیں کہ وہ صفوں میں کھڑے ہوئے، ان میں سے بعض نے بعض کو قتل کیا، حتیٰ کہ انہیں کہا گیا کہ رک جاؤ۔ ان میں سے مقتول کے لیے شہادت تھی اور زندہ کے لیے توبہ تھی۔ 70,000 افراد قتل کیے گئے تھے۔ اللہ نے کہا یہی چیز تمہارے پیدا کرنے والے کے لیے تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک توبہ اور قتل کس چیز سے بہتر ہے؟ معصیت پر اصرار کرنے سے، گناہ سے بہتر ہے۔ یعنی تم اپنے لوگوں کو قتل کرو گے اور وہ جو مقتول ہوں گے ظاہر ہے وہ اپنے کیے کی سزا پا لیں گے، اللہ کے ہاں پاک صاف ہو کے جائیں گے، اور جو زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اپنے الباری ہونے کا شعور دلایا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ تو باری جو ہوتا ہے پیدا کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، وہ جو پورا انتظام فرمانے والا ہے، پروردگار کو کہتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے اور انسان کی اصل حقیقت اس کے پیدا کرنے والے رب سے جڑی ہوئی ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہاری برائیوں سے درگزر کر لیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے بعد فَتَابَ عَلَيْكُمْ کے الفاظ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا بھی دی اور فوراً پھر ان کو معافی کا طریقہ کار بھی بتا دیا، اور جب انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول بھی کر لیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کی معافی یوں ہی نہیں مل جاتی، اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جنہوں نے شرک کیا وہ قتل کیے گئے، اور جنہوں نے شرک سے روکا نہیں تھا انہوں نے پھر اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کیا، اور جنہوں نے روکا تھا اور شرک میں خود بھی مبتلا نہیں ہوئے تھے وہ یعنی اس طرح کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کیوں قبول کی؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ التواب ہے، اللہ تعالیٰ الرحیم ہے۔ بے شک وہ گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان سے توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے اور اس سے رجوع کرتا ہے۔ جو توبہ کرے وہ اس کو معاف کرنے والا ہے، اور جو توبہ پر مر جائے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا تھا؟ یہ اسرائیل کے 70 سردار تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سامنے سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پیش کیے تو ان میں سے بعض لوگ بے یقینی اور شک کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہم موسیٰ تمہارے بیان پر کیسے یقین کر لیں، اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوا ہے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ تعالیٰ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ تو ان کا یہ جو مطالبہ تھا یہ انتہائی گستاخی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ پھر ان کو کیا سزا ملی؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کڑک نے پکڑ لیا، تو اللہ کی جانب سے کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ بے جان ہو کر گر گئے، انہیں ایک بے ہوشی نے آ لیا، یا تو وہ موت تھی یا عظیم بے ہوشی، ٹھیک ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں کڑک نے آ پکڑا، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم خود دیکھ رہے تھے کہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے۔ تمہارے اس مطالبے پہ اللہ تعالیٰ کی شدید گرفت تھی، اور پھر تم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری تھی بعد والے تو دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے اور کیسے یہ گر گر کے مر رہے ہیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سرداروں کی موت کے بعد یہ فکر بہت زیادہ لاحق ہوئی کہ اب واپس اکیلے جا کے قوم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں اور ان کو زندگی دیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا کی۔ تو اس میں کیا حکمت تھی؟
बनी इसराइल के इन सरदारों को मौत के बाद जो जिंदगी मिली थी, इसमें हिकमत ये थी कि वो एहसान शनास बने, अल्लाह ताला के एहसान को महसूस करें, शुक्रगुजार बने, जैसा कि आयत के आखिरी हिस्से में है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो, यानी तुम मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह ताला को कौन सा शुक्र मतलूब है? कि शुक्र इस तरह से कि अमल से शुक्र अदा करो, यानी तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, उसके नबियों पर ईमान लाओ। तो लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। क्योंकि ये सूरत जो है वो मदीना में नाजिल हुई थी और मदीना के अतराफ में यहूदी थे, इस वजह से यहूदियों का यहाँ पर जिक्र मिलता है। तो उनको पिछले सारी वाकयात जो है वो बताए जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से। तो उनसे भी यही मुतालबा है कि वो शुक्र अदा करें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, अल्लाह ताला की बात मान लें और कुरान पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। आयत नंबर 57 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा नाजिल किया, खाओ पाक चीजों में से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, और हमने तुम पर बादल का साया किया, यानी यहूद पर बादलों का साया किस मुकाम पर और कैसे किया गया था? बनी इसराइल जब मिस्र से निकले थे तो बहुत बड़ी तादाद में थे, तकरीबन लाखों की तादाद में थे, और इनके पास सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। जाहिर है इतनी बड़ी तादाद के लिए रहाइश को मुहैया करना और उसका इंतजाम करना तो कुछ भी नहीं था। तो ये जजीरा नुमाए सीना, एक वादी सीना है, उसमें ये ठहरे थे, और धूप से बचने के लिए जाहिर है इनके पास तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो इस दौर में बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने बादलों का साया रखा था ताकि उनको धूप ना लगे और धूप की शिद्दत की वजह से वो हलाक ना हो जाएं। और दूसरा एहसान जो अल्लाह ताला ने उस मौके पे इन पर किया था, तो जाहिर है वहां पे खाने पीने का तो कोई इंतजाम नहीं था, तो अल्लाह ने इन पर मन्नो सलवा उतारा था। मन से मुराद एक दरख्त पर एक कतरे गिरते थे जो शहद की तरह मीठे होते थे। एक ओस नहीं होती, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि सुबह के टाइम पौधों पे ओस गिरी होती है, तो ये शहद की तरह मीठी होती थी। और मन से मुराद जो है वो शहद है या मीठा पानी है, ठीक है, मन से मुराद ये है। और सलवा जो है वो बटेर या चिड़िया की तरह का परिंदा था जो इनके करीब आता था, फिर ये इसे शिकार करके तो इसको ज़िबा करके खा लेते थे। तो यहूद को अल्लाह ताला ने मनो सलवा की ग़िज़ाएं क्यों अता की थी? ताकि वो माशी जदोजहद से फारिग रहकर अल्लाह के अहकामात को अदा करने में मशगूल रहें, वो ज़रूरत की चीज़ों पर कनात करें, लज़्ज़तों को छोड़ दें, लज़्ज़तों की तलाश में भागने की बजाय अल्लाह को राज़ी करने के लिए भाग दौड़ करें, अल्लाह के अहकामात को खुद अपनी ज़ात पर भी नाफिज करें और बाकी लोगों को भी अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ बुलाएं। तो ये बहुत बड़ा फजल था जो बनी इसराइल पर था कि फिक्र माश से अल्लाह ने उनको बेनियाज किया था ताकि वो फोकस होके अपनी इस जिम्मेदारी को अदा कर सकें। और अल्लाह ताला ने उन्हें आम तकलीफ से भी बचा लिया। आप देखें माश की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी होती है। इंसान हल जोतता है, बीज बोता है, फिर उगाता है, फिर इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके इंसान जो है वो अपना ज़रिया माश हासिल करता है। अच्छा, अगर कोई खेती बाड़ी नहीं भी करता लेकिन उसको अपनी खुराक खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, जो अमाउंट चाहिए, ज़ाहिर है उसकी भी फिक्र इंसान को होती है कि कैसे कमाएं, कौन सा काम करें, किस तरह से ज़रिया माश इंसान के लिए बहुत बड़ी फिक्र की चीज़ है। अल्लाह ने इनको इस चीज से बिल्कुल फारिग कर दिया था ताकि ये अल्लाह के मिशन को पूरा करें और जो कुछ अल्लाह ताला ने इनको अता किया है उससे सही इस्तेफादा करें। और अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन चीजों में से पाक जो रिस्क दिया है हमने तुम्हें। तो बनी इसराइल को सहरा सीना में वाफर रिस्क दिया था अल्लाह ताला ने और हुक्म दिया था कि अल्लाह के रिस्क में से खाओ, ये उसकी अता है, ये उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने सहरा में भी उनको जो है वो आसमान से रिस्क उनके लिए उतारा। इसके बावजूद वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। अल्लाह कहते हैं वमा ज़लमूना, हमने तो उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। तो उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म क्या किया कि अल्लाह की नाफरमानी की। इतनी नेमतें पाने के बावजूद रवैया क्या होना चाहिए था कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते, लेकिन इनके दिल सख्त हो गए। इन्होंने और ज्यादा गुनाहों पे ये जो है वो जरी हो गए,
अपने ऊपर खुद जुल्म करने लग गए तो फिर अपने जुल्म का नुकसान भी इन्होंने खुद ही उठाया। तो जुल्म इनका क्या था कि हलाल और हराम की पाबंदी करने की बजाय ये अपनी मर्जी करते थे और अल्लाह की नियमतों की कोई कदरदानी नहीं थी इनके अंदर कि शुक्र अदा करते और अल्लाह के अहकामात को बजा लाते। आयत नंबर 58 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इस कुलना दखुलू हाज़िहिल क़रियत फकुलू मिनहा हैसु शि'तुम रगदम वदखुलुल बाब सुज्जदा वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। और उस वक्त को याद करो जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, बस इसमें जहां से चाहो खूब खाओ और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ और कहो बख्श दे, हम तुम्हारी खताओं को तुम्हारे लिए बख्श देंगे और जल्द ही हम नेकी करने वालों को ज्यादा देंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त को याद करो जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। तो बनी इसराइल पर ये इनाम था कि नाफरमानियों के बाद भी अल्लाह ताला ने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाएं और अल्लाह ने इस बस्ती को इनके लिए बाइस इज्जत बनाया, इनका वतन और मस्कन बनाया और हुक्म दिया कि फकुलू मिनहा हैसु शि'तुम, बस इसमें से जहां से चाहो खूब खाओ और तुम्हें यानी रिस्क मिलेगा, खुशगवार रिस्क मिलेगा, बाफरागत खाओ। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, और साथ में हुक्म क्या दिया कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना। तो सहरा से एक शहर की तरफ जाना ये बहुत बड़ी एक नेमत थी अल्लाह ताला की। तो उनको चाहिए था कि अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाते और शुक्र अदा करते। तो इस सजदे से मुराद यानी सजदा करते हुए कैसे वो दाखिल होते, इससे मुराद है झुक के दाखिल होना, आजिज़ी के साथ दाखिल होना, खुशू खुजू इंसान के ऊपर तारी हो, अल्लाह के एहसानात का भरपूर एहसास हो, यानी तकब्बुर की बजाय आजिज़ी के साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हुए और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हुए दाखिल हों। इससे पता चलता है कि जब इंसान को कोई नेमत मिले तो उसका रवैया क्या होना चाहिए, आजिज़ी का, और अल्लाह की तस्बीह बयान करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। वक़ूलु हित्ततुन, और कहो बख्श दे, यानी ये हित्ता जो है ना ये कलमा उम्मीद, ये कलमा उम्मीद का है और इस्तिग़फ़ार का है। जैसे मोमिन कहता है ना अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह ने हुक्म दिया वक़ूलु, और कहो हित्ततुन, हमें बख्श दे, यानी अपने रब से मग़फ़िरत का सवाल करते हुए दाखिल हो जाओ, सर झुकाकर, और खित्ततुन खित्ततुन कहते हुए दाखिल हो जाओ। तो अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया था उनको उस वक्त, यानी ऐसे भी तो दाखिल हो सकते थे, क्योंकि उनके रवैयों के अंदर एक तकब्बुर और सरकशी पैदा हो गई थी ना सहराए सीना में रहते हुए भी। तो वो चूंकि अल्लाह ताला के अहकामात को बजा नहीं लाते थे, नाफरमानी करते थे, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनको हुक्म दिया कि आजिज़ी के साथ और तौबा करते हुए दाखिल हो। तो इस मौके पे भी उनकी एक तरह से आजमाइश थी कि ये मजीद नेमत मिलने पर अब उनका रवैया क्या होता है, तो वो इस मौके पर भी नाकाम हो गए। अल्लाह ताला ने तो उनको कहा था कि तुम बोलो कितना, तुम ये कहते हुए दाखिल हो कि हमें बख्श दे, नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारी खताओं को बख्श देंगे, यानी जो पहले तुम नाफरमानियां कर चुके हो उन्हें माफ कर देंगे, तुम्हारे गुनाह मिटा देंगे, तुम्हारी बुराइयां दूर कर देंगे, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और जल्द ही हम नेकी करने वालों को ज्यादा देंगे। यानी जो अल्लाह का हुक्म बचा लाएगा, जो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करेगा, उसको हम और ज्यादा अता करेंगे, यानी जो वो मुतालबा कर रहे हैं उससे ज्यादा उन्हें अता करेंगे, या जो उनका हक है उससे ज्यादा उनको अता करेंगे। दुनिया के अलावा आखिरत में भी उनको अजर मिलेगा। सैयदना इब्न अब्बास ने कहा जो मुहसिन है इसके एहसान में इजाफा कर देंगे, यानी जो एहसान का रवैया इख्तियार करता है, नेकी की रविश इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ भी एहसान का मामला करते हैं, और जो खताकार है इसकी खताएं बख्श देंगे। लेकिन उन्होंने किया क्या, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़सुक़ून। फिर जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने इस बात को जो उनके लिए कही गई थी इसके माँ सिवा से बदल डाला, तो हमने उन लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल किया जिन्होंने जुल्म किया इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने बदल डाला, यानी जिन्होंने जुल्म किया था उन्होंने बात ही बदल डाली। यानी अल्लाह ने खिद्दत तो कहा ना, अल्लाह ने कहा था दरवाजे में दाखिल होते हुए क्या करना है, बख्शिश तलब करनी है, मग़फ़िरत तलब करनी है, लेकिन उन्होंने बात ही बदल डाली जो कही गई थी। वो हिंततुन कहने लग गए, हब्बतुन कहने लग गए, यानी इसके बारे में अक़वाल मिलते हैं। हिंततुन का मतलब होता है कि हमें गंदम चाहिए, हब्बतुन फी शअरिही, इसका मतलब भी यही है कि हमें यानी दाने चाहिए, हब्बा दाने को कहते हैं ना, हमें खाने पीने को चीजें चाहिए।
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرکشی تھی، سراسر سرکشی تھی۔ اور یہ جو تھا کہ عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے داخل ہونا، اس کے برعکس وہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو یہ بھی سرکشی تھی نا کہ اللہ کی بات کے الٹ کرنا ہے۔ تو یہودیوں نے انعامات ملنے پر یہ اختیار کیا کہ وہ عاجزی سے اس میں داخل ہوں اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں، بلکہ وہ تفریحی کلمات بولتے ہوئے داخل ہوئے اور سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل ڈالا۔ حتت ان کو انہوں نے کہا حبت فی شعرہ، یعنی گندم چاہیے بالی میں، وہ بالیاں ہوتی ہیں نا گندم کی، تو انہوں نے کہا حبت فی شعرہ، تو بات کا بدلنا، تو بات کہی جائے اس کو بدل دینا انسان کے تکبر اور سرکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اللہ کی بات جو کائنات کا بادشاہ ہے، آج آپ دیکھیں کوئی قرآن کو تو بدل نہیں سکتا، لیکن قرآن کی تشریح کو بدل دیتے ہیں، اس کی معنی مفہوم کو بدل دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو بھی جو حکم ملا تھا انہوں نے اس کو بدل دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا سرکش ہے، اور جب بات بدلی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا۔ تو اللہ نے عذاب کیوں نازل کیا؟ اللہ کہتے ہیں بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ جو وہ فسق کر رہے تھے، جو معنی کر رہے تھے، ان کے اپنے فسق اور فجور کی وجہ سے ان پر عذاب واقع ہوا، ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے۔ اور ظلم ان کا کیا تھا؟ نافرمانی اور بغاوت، سرکشی کرتے تھے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے یہ پستی کا شکار ہو چکے تھے، ڈھٹائی کا رویہ ان کے اندر پیدا ہو چکا تھا، اور خود کو بڑے یہ نجات یافتہ سمجھتے تھے، خود کو بڑے پرہیزگار سمجھتے تھے، اور ان کی اتنی بے حسی بڑھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل ڈالتے تھے۔ تو پھر ان پر کون سا عذاب آیا تھا؟ ان میں طاعون پھیلا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ تو اللہ کی پکڑ کیوں آتی ہے؟ جب انسان سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو بدل ڈالتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ توبہ کرے۔ تھا رکو نمبر 6 کہ آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ جی، اس رکوع کے یہ رکوع جو ہم نے پڑھا، رکوع نمبر 6 اور رکوع نمبر 5، ان دونوں رکوعات کے حوالے سے آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک کے لیے، کہ آپ نے ان رویوں کی روشنی میں، یعنی بنی اسرائیل کے جو رویے بیان کیے گئے ہیں، اس کی روشنی میں حالات حاضرہ میں امت مسلمہ کا جائزہ لینا ہے کہ بحیثیت مسلمان کیا ہمیں یہ رویے تو نہیں پائے جاتے جو امت یہود کے اندر پائے جاتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو رویے پائے گئے اور جو 2 رکوعات میں ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا، تو کیا ہمارے اندر یہ رویے پائے آپ کیا ہے؟ جائزہ لیں گے آپ، اور جو جو رویہ آپ کو محسوس ہوگا اسے آپ نوٹ کریں گے کہ ان کے اندر یہ رویہ تھا، تو ہمارے اندر بحیثیت قوم کے کون سا رویہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اسی کے ساتھ پھر ہم آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔